کہ جب تمہیں دشمن سے خوف کا وقت ہو تب بھی نماز معاف نہیں ہے. آپ کو کوئی خوف ہے دشمن کا تو آپ کو نماز پڑھنے کا حکم کیسے دیا جا رہا ہے؟ پیدل پڑھ لو یا سواری پر سوار ہو تو تب بھی پڑھ لو، چاہے سواری کا رخ قبلہ رخ ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خوف کی نماز کا حکم ہے. خوف کی نماز کا حکم کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے جائے نماز بچھائی جائے، قبلہ روح ہوا جائے، کھڑے ہو کر پڑھی جائے. سواری پر بھی پڑھ سکتے ہیں، قبلہ جدھر سواری جا رہی ہے ادھر ہی پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خوف ہے دشمن کا، پیچھے دشمن آ رہا ہے. اب دشمن کے خوف سے جب نماز معاف نہیں ہے، میک اپ کے بعد معاف ہے، نیل پالش لگانے کے بعد معاف ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر معاف کر دیتے ہیں نا اپنی نمازوں کو. تو اللہ رب العزت یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں دشمن کا خوف ہے تو تب بھی تمہیں نماز معاف نہیں ہے. پیدل ہو تو پیدل پڑھ سکتے ہو تو پیدل پڑھ لو، سوار پڑھ سکتے ہو تو سوار پڑھ لو، جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھنی ہے. اب اس نماز کی رکعتوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں نماز کس حالت میں کتنی رکعتیں، سفر میں وہ 4 رکعتیں کتنی ہو جائیں گی؟ 2. یعنی صبح کی نماز اگر آپ سفر میں ہیں تو 2 سنتے اور 2 فرض پوری پڑھیں گے. لیکن ظہر کی نماز جیسے آئے گی تو ظہر کی نماز میں صرف 2 فرض پڑھیں گے اور کچھ بھی نہیں پڑھیں. ہے آسانی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی دے دی کہ سفر میں جب آپ کی 4 رکعتیں کی بجائے 2 ہو جائیں گی اور سنتے نفل وہ ویسے ہی ختم ہو گئے تو 2 رکعتیں. اور اسی طریقے سے حالت خوف میں 1 رکعت، حالت خوف میں 1 رکعت. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پڑھائی بھی تھی کہ نے اپنی پکڑ کے یعنی اپنی چیزیں پکڑ کے اپنا اسلحہ لے کر کھڑے ہوئے تھے. 8 لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. ٹھیک ہے، جیسے اللہ کے نبی نے خود 2 رکعتیں پڑھی تھی اور پیچھے صحابہ نے 1 پڑھی تھی. ایک صف آگے بنی تھی اور ایک صف پیچھے بنی تھی. پیچھے والوں نے پہلے پہرا دیا تھا، اگلی صف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی. پھر 1 رکعت پڑھنے کے بعد ان کی نماز ہو گئی تو پہلی صف والوں نے کیا کیا؟ پہرا دیا اور دوسری صف والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. آپ کی 2 ہو گئی اور باقی لوگوں کی 1 ہو گئی. تو حالت خوف میں 1 رکعت نماز فرض کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے ذہن میں رہے. یعنی اگر تم ڈرو پیدل پڑھ لو یا سوار پڑھ لو، لیکن جب تم امن میں آ جاؤ، جب دشمن نہیں ہے، جب کوئی خوف نہیں ہے، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ ویسے نماز پڑھنی ہے جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے.